اندر درائی ہے، پیدا ہو گئی ہے کہ جن سے اپنے آپ کو بچانا لازم اور ضروری ہے۔ خاص طور پر ہم اور آپ ایک اپنی صحت کو برباد کرنے کے لیے ایک چیز کو ہم بہت زیادہ اپنائے ہوئے ہیں، وہ موبائل کا غلط استعمال کرنا۔ 80% معاف فرمائے، تقریباً 80% ہمارے جوان، آپ تو اس سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں احتیاط سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس میں ملوث نہیں ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ 80% ہمارے جوان وہ ہیں جو موبائل کو استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنا کوئی ناجائز نہیں، جائز ہے، فائدے بہت ہیں، بہت سارے کام آپ موبائل کے ذریعے کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے 80% جوان ایسے ہیں جو موبائل کو غلط اور ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ اس موبائل کو آپ اس میں گندی تصویریں دیکھیں، فحش تصویریں دیکھیں، برہنہ اور ننگی تصویریں دیکھیں، اس کے اندر فلمیں دیکھیں، یا اس کے اندر اور کوئی واہیات کام آپ کریں، یہی موبائل آپ اس کو صحیح بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن غلط استعمال کر رہے۔ اور میرے بزرگوں، ہمارے جوانوں کا تو حال یہ ہے کہ بعض مرتبہ پوری رات اس موبائل بینی میں، موبائل کو دیکھنے میں گزر جاتی ہے، پوری رات ایسے گزر جاتی ہے، صبح میں جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہمارا جوان سونا شروع ہوتا ہے۔ کسی قوم کی ترقی اور تنزلی کا مدار اس قوم کے جوانوں پر ہوتا ہے۔ جس قوم کے جوان بگڑ جاتے ہیں، جوانوں کے نظریات بگڑ جاتے ہیں، جوانوں کے خیالات بگڑ جاتے ہیں، جوانوں کے معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور جوانوں کی ذہنیت دین سے ہٹ کر کے بددینی کی جانب مائل ہو جاتی ہے، یاد رکھیے وہ قوم من حیث القوم باعزت زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس قوم کی زندگی کا، مستقبل کا، اس کی کامیابی اور ناکامی کا مدار ہمارے جوان ہیں، ہمارے جوانوں کے اعمال ہیں۔ لیکن آج ہمارا جوان جس سمت میں جا رہا ہے، جس ڈگر پر چل رہا ہے، جس سوچ کو اپنائے ہوئے ہیں، میرے بزرگوں یاد رکھیے، اگر یہی ڈگر، یہی سوچ، یہی منزل، اسی راستے کو ہم اختیار کرتے چلے گئے تو جن مصائب اور حالات کے ہم شکار ہیں، بعید نہیں اس سے بدتر حالات کے ہم شکار ہونا پڑ جائے۔ اس لیے کہ قرآن میں رب کائنات مالک ارض و سما نے صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ فرمایا کہ اس دنیا اور کائنات میں جو مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں، بلائیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی، تمہارے اعمال بد کا نتیجہ، بگڑو گے، حالات بگڑیں گے، یہ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اگر حالات کو پرامن بنانا ہے، حالات کو سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے، اور ہم چاہتے ہیں اور دعا بھی ہے کہ رب کائنات مالک ارض و سما امن و سلامتی کا ماحول بنائے، دینی ماحول بنائے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اور امت اعمال کے اوپر آئے گی، اخلاق کے اوپر آئے گی، کردار کے اوپر آئے گی، معاملات کے اوپر آئے گی، معاشرت کے اوپر آئے گی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور ضابطے بتلائے ہیں ان اصول اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو ہمارے جوانوں کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ساتھیوں، بزرگوں، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، عجیب حالات سے ہم اور آپ دو چار، بلکہ پوری انسانیت، حتیٰ کہ آپ نے پڑھا اور سنا، احادیث کے اندر موجود ہے کہ امتیں نبیوں کے پاس جائیں گی سفارش کرانے کے لیے، اس وقت انبیاء بھی یہ کہہ دیں گے لست لہا، کہ آج ہم سفارش نہیں کر سکتے، آج ہمیں اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بزرگوں، وہ حال ایسا حال ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو پہچاننے سے منع کر دے گا، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو پہچاننے سے منع کر دے گا، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو پہچاننے سے منع کر دے گی۔ یہ حال جب ہوگا اس وقت میں میرے بزرگوں کچھ لوگ بہت پرامن اور سکون اور چین کے ساتھ ہوں گے، عرش کا بہترین سایہ اللہ تعالیٰ کچھ حضرات کو عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک ہے شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی کی ابتدا اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی،
وہ بھی اس دن عرصی کے سائے کا خزانہ ہے اسے دیوبند کہتے